السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہم نے کل کے درس میں تراویح کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی، جس میں بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے جو فضائل بیان کیے ہیں، ہم نے اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا آخری عشرہ کس طرح سے گزارا کرتے تھے، اور ماہ رمضان کی سخاوت کے تعلق سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ کیسے لوگ ماہ رمضان میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج مزید کچھ فضائل ہم اور آپ سخاوت کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو آخر تک ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کا اپنے اندر جذبہ اور شوق پیدا کریں۔ آئیے درس کا آغاز حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود شریف ضرور پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنا خرچ کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی پاکیزہ کمائی میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کا حکم فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ خیال ہر ایک کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کتنا دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا، اور انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دریافت کر ہی لیا، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا۔ مفہوم: اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ مذکورہ آیت کریمہ میں انفاق کے متعلق کسی حد کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی ضرورتوں میں سے جو کچھ زیادہ ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ انفاق کا حکم کیوں ہوا؟ اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ بندہ محنت سے خود کمائے اور اسے دوسروں پر خرچ کرے، آخر ایسا کیوں؟ تو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو بعض معاملات میں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر علم کی وجہ سے عالم کو جاہل پر فوقیت دی۔ اب صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم سے خود ہی استفادہ نہ حاصل کرے، بلکہ دوسروں کو بھی جہالت کی تاریکی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح صاحب مال کو چاہیے کہ وہ محروم معیشت اور ضروریات زندگی سے محروم لوگوں پر اپنی کمائی کو خرچ کرے، بلکہ سفید پوش باعزت حضرات اپنی غربت اور افلاس کو اپنی غیرت میں چھپا رکھتے ہیں، انہیں تلاش کر کے ان پر خرچ کرے، تاکہ ان کا وقار نفس مجروح نہ ہو اور دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا باب اجابت سے ٹکرا کر دوزخ سے دوری کا سبب بن جائے۔ کس پر خرچ کیا جائے؟ موجودہ دور میں علاقائی عصبیت اور اقربا پروری کا زور و شور ہے۔ ایسے میں اکثر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ انفاق کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو آئیے قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت میں اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ مفہوم: تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو
تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 15۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفاق کے متعلق سوال کیے جانے پر جواب دینے کا حکم فرمایا، اور اس میں واضح فرما دیا گیا کہ جو بھی خرچ کرو گے نیکی میں شمار ہوگا، البتہ والدین، اقربا، یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں اور مسافروں پر خرچ کرو، تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، والدین، اہل و عیال وغیرہ پر افطاری اور سحری پر جو خرچ کیا جائے اس کا حساب تک مولا نہیں لے گا۔ خرچ کے سلسلے میں والدین سب پر مقدم ہیں، یاد رکھیں وہ انفاق نافلہ سے متعلق ہے۔ اقربا میں اگر غریب، محتاج اور نادار ہوں تو ان کو تلاش کر کے دیا جائے کہ ان کا حق قرآن نے دوسرے ضرورت مندوں پر مقدم رکھا۔ اسی طرح یتامہ وہ مساکین اور مسافر، جس میں خاص طور پر وہ طلبہ جو حصول دین کی خاطر اپنے وطن عزیز اور والدین کی شفقتوں کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ دے کر ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھا جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کے جواب میں واضح لفظوں میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر صدقہ وہی ہے جو ضرورت کے مطابق بچا کر کیا جائے یا غنائے نفس کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے دست قدرت میں کبھی کبھی بندہ یہ تصور کرتا ہے میں جو صدقات دے رہا ہوں ایک غریب کے اور مستحق کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں تو کبھی یہ صدقات دست قدرت وصول کرتا نظر آتا ہے، کبھی دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصول کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اس کی وضاحت قرآن مجید میں فرمائی گئی۔ مفہوم: کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اور تم فرماؤ کام کرو اب تمہارے کام دیکھے گا اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 104۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم جو صدقات مستحقین کو دیتے ہو در حقیقت وہ مستحق کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے وصول کرتا ہے، اور اس کے بندوں کے ساتھ کیا جانے والا ہمدردانہ سلوک اس کو اتنا محبوب ہے کہ اس انفاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور خرچ کرنے والے پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خرچ کرنے والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مژدہ جافزاں سناتا ہے کہ اے میرے غریب اور نادار بندوں کی خدمت کرنے والے، ان کی ضرورتوں اور پریشانیوں کو محسوس کرنے والے، کوئی تیرے اس عمل خیر کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، سن تیرا مولا، تیرے رسول اور مومنین ان قریب ضرور دیکھ لیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ ضرورت مندوں کے درد کو محسوس کر کے ان کی پریشان زلفوں کو سنوارنے والا کسی کی نظر میں آئے یا نہ آئے، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس صاحب قدر و منزلت ہو جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی پریشانی یعنی آخرت کی پریشانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مفہوم: اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے
تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 103۔ مذکورہ آیت کریمہ میں صرف وصول کرنے کا حکم ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، بلکہ صدقات وصول کر کے اس کے ذریعے ان کو پاک کرنے کے لیے بھی فرمایا، اور قربان جائیے کہ اس کے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے فرمایا۔ یقیناً ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے دعا فرما دیں۔ بلا شبہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے سامان تسکین ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان سکون چاہتا ہے۔ یقیناً دولت سکون، بے قرار امت کی ضرورتوں کی تکمیل اور حاجت مندوں کی راجن براری، مریضوں کی تیمارداری، غریبوں کی دستگیری، اقربا پروری اور معاشی بدحالی کی شکار امت کے غموں کے آنسوؤں کو پوچھ کر ان کے دلوں کو راحت پہنچا کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ غریب کی مدد نہ کرنے کا انجام۔ ہم نے اپنے کانوں کو غریبوں کے نالوں کو سننے اور مجبوروں کی آہ اور بے سہاروں کی چیخ و پکار سننے سے بند کر لیا، اور ساز و طرب کی آوازوں میں ایسے گم ہو گئے گویا یہی ہمارے لیے سامان تسکین ہے۔ حاشا و کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ استطاعت ہونے کے باوجود مجبوروں کی مدد نہ کرنا اور بھوکوں کی بھوک نہ مٹانا اور پریشان حال کے درد کو محسوس نہ کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی۔ لیکن ایک ایسی آیت کے پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ بھوکوں کی بھوک کو دور کرنے کے لیے اگر جد و جہد نہ کیا جائے تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اس ارشاد ربانی کو پڑھو اور لرز جاؤ۔ مفہوم: اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پیرو دو۔ بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ سورہ حاقہ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 30 سے 33 تک۔ مذکورہ آیت کریمہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلانے کے سبب اور اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے گلے میں توق، 70 گز لمبی زنجیر اور آگ میں ڈالنے کا قیامت میں مولا فرشتوں کو حکم دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، خود بھی غریبوں کا خیال رکھیں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ کے ذکر اور ان کی وضاحت سے سخاوت کی ترغیب دلانا ہی مقصود ہے، جو ماہ رمضان المبارک میں بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے کر ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے تسکین کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ آئیے اب چند ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے جلوے تصور کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ سخاوت کے تعلق سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔